آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور فلاح کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کے ذریعے سے کتاب عطا فرمائی اور وحی ہی کے ذریعے سے سنت عطا فرمائی۔ کتاب اور سنت دونوں منزل من اللہ ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج فتنہ انکار حدیث ایک نئے انداز سے حملہ آور ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سنت کے وجود کا اقرار کرنے کے باوجود سنت سے گریز اور فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے احادیث پر مختلف اعتراضات کر کے ذخیرہ احادیث کو مشکوک اور ناقابل اعتماد ٹھہرانے کی مذموم کوششوں میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی صف میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو بظاہر تو منکرین حدیث میں سے نہیں، لیکن ان کا عمومی ذوق انکار حدیث کا شاخسانہ ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ منکرین حدیث کے معاون اور دست و بازو ہیں۔ یہی لوگ امت کے لیے آستین کے سانپ ہیں۔ اسی ضمن میں ان علماء کی سیاہکاریاں بھی باعث شرم و عبرت ہیں جنہوں نے مذہبی و گروہی تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے باقاعدہ اصول وضع کر رکھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ عظیم فتنے اور انتشار میں مبتلا ہے۔ منکرین حدیث نے انکار حدیث کا عظیم فتنہ کھڑا کر کے دین اسلام کے خلاف سنگین ترین سازش کا ارتکاب کیا ہے۔ شاید ہی کوئی فتنہ اس قدر شدید ہو جس نے دین اسلام کی بنیاد شریعت کا سرچشمہ اور ماخذ اساسی پر حملہ کر کے پورے دین کو گرانے کی ناکام کوشش کی ہو۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس امر کی ضرورت ہے کہ عمل بالقرآن والحدیث سے وابستہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اہل ایمان اور خصوصاً علماء حق اس فتنے کے سد باب کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کے علمبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ حدیث کی مدافعت کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر اس کام کو اور کون لوگ کریں گے؟ اس اہم فریضے میں ذرہ برابر کوتاہی بھی حرام ہے۔ اسی اہم فریضے کی ادائیگی کی کوشش میں دارالسلام اسٹوڈیو نے 8 حصوں پر مشتمل حدیث سیریز تیار کی ہے، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ حدیث کے متعلق تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور خصوصاً منکرین حدیث کے باطل اور لغو اعتراضات کا تشفی بخش جواب بھی دیا جائے۔ ان 8 حصوں میں بعض جگہ کچھ مکالمے شامل کیے ہیں جو فقط سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم اس سیٹ کی تیاری کے لیے الفوظ اکیڈمی اسلام آباد کے ذمہ داران جناب خلیل الرحمن چشتی اور جناب محمد خان منہاج صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے لیے بنیادی مسودہ فراہم کیا۔ حدیث سیریز میں حدیث کی شرعی حیثیت، حدیث و سنت کا دائرہ کار، اصول حدیث، خبر واحد حجت ہے، اقسام حدیث اور ائمہ محدثین، فتنہ وضع حدیث، روایت حدیث کی تاریخ اور محدثین کے حالات زندگی، اور منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات جیسے اہم اور علمی موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔